اس وقت ہم پارسی کالونی میں موجود ہیں۔ پارسی کالونی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہاں کی برادری نے پاکستان کے قیام پاکستان کے وقت اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہاں کے افراد نے پاکستان کی تعمیر و ترقی اور شروع میں جتنی بھی تعمیرات ہوئی تھی ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ ہمیں ایک خبر ملی ہے کہ یہاں کسی ایک بنگلے پر قبضہ ہوا ہے، تو ادارہ اس سلسلے میں اس خبر کی تصدیق کے لیے پارسی کالونی میں موجود ہے۔ ہماری پوری ٹیم اس وقت ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے۔ آئیے۔ یہ پارسی کالونی کا ایک بنگلہ ہے جس کے متعلق ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس کے متعلق کچھ سوشل میڈیا پہ خبر چلی ہے، تو ہم اس بارے میں تصدیق چاہیں گے کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے۔ آئیے۔ کاکا کیم چھے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ اپنا تعارف کرائیے۔ میرا نام دنیا کپاریہ ہے، میں اس بنگلے کا مالک ہوں۔ آپ اس بنگلے کے مالک ہیں؟ جی۔ اس بنگلے کا نمبر کیا ہے؟ نمبر 14 میرا بنگلہ ہے۔ یہ 14 نمبر بنگلہ جی ہے۔ جی تو آپ اس کے مالک ہیں؟ جی جی۔ اچھا دینیار صاحب، آپ 14 نمبر بنگلے میں موجود ہیں اور آپ کا کلیم ہے کہ آپ اس کے مالک ہیں۔ جی جی۔ اس کے متعلق یہ خبر یہ تھی کہ اس پہ قبضہ ہوا ہے، اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ قبضہ ہوا، جب مالک ادھر بیٹھا ہوا ہے تو قبضہ کہاں سے ہوگا؟ یہ تو غلط خبریں ہیں۔ مطلب اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ کوئی صداقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹی افواہیں پھیلی ہوئی ہے۔ تو آپ کے علم میں یہ بات آئی ہے، یہ خبر آئی ہے کہ اس طرح باہر سے لوگوں نے مجھے بتایا ہے۔ اچھا۔ لیکن اس میں کوئی سچ ہے ہی نہیں۔ اور آپ اپنے بنگلے 14 نمبر بنگلے میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، میں مالک ہوں۔ ٹھیک۔ اچھا دینیار صاحب، ہمیں یہ کچھ انفارمیشن ملی ہے کہ 2022 میں اس 14 نمبر بنگلے پر کوئی کیس ہوا؟ نہیں، 2021 میں میں نے یہ باؤنڈری کے لیے ٹھیکیدار کو بولا ہوا تھا، جس کے اگینسٹ ایک غلط ایف آئی آر انہوں نے کاٹ دی تھی۔ تو ایف آئی آر کیوں کاٹی تھی؟ آپ اپنے گھر میں کام کرا رہے تھے؟ میرے گھر میں مالک ہوں، میں اپنے گھر میں کام کر رہا ہوں، تو لوگوں کو پتہ نہیں کیوں ایف آئی آر، یہ تو جھوٹی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ ایف آئی آر جھوٹی تھی؟ وہ بالکل جھوٹی تھی۔ اچھا یہ ایک اور خبر اسی سے آپ کے اس سے کہ عدنان حبیب کوئی شخص کا ذکر ہے اس پمفلیٹ کے اندر، جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس نے آپ سے 80 سے 85 تولے سونا لیا آپ سے زیورات کی صورت میں، اور کوئی 2.5 کروڑ روپے بھی آپ کو اغوا کر کے آپ سے پیسے لیے تھے۔ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ وہی بیچارہ ٹھیکیدار ہے جس کو میں نے ٹھیکہ دیا تھا۔ عدنان حبیب آپ کا ٹھیکیدار ہے؟ جی۔ اور وہ آج اسی کے لیے سزا بھگت رہا ہے۔ اچھا، عدنان حبیب نے یہ سارا آپ کا جو دیوار کھڑی کی تھی؟ جی، عدنان حبیب کو میں نے ٹھیکہ دیا تھا۔ اچھا، تو اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ اور میں ادھر ہوں تو اغوا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ 80 تولہ سونا اور یہ سب بالکل غلط بات ہے۔ اچھا، اس پمفلیٹ کے اندر کچھ اکاؤنٹ نمبر بھی دیے گئے تھے؟ وہ بھی فیک ہے، وہ دونوں اکاؤنٹ نمبر فیک ہے۔ وہ ان اکاؤنٹ کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، فیک ہے۔ اچھا، تو عدنان حبیب نے آپ کی دیواریں کھڑی کی اور ان پہ مقدمے بنے ہیں؟ جی، اور وہ بیچارہ بھگت رہا ہے۔ اچھا، نعیم الدین قریشی کسائی جو ہے، یہ ان جیسے افراد جو ہے آپ پر یا آپ کے ٹھیکیدار پر، عدنان حبیب پر جو الزامات پمفلیٹ کی صورت میں لگاتے ہیں، آپ ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ نعیم الدین قریشی کسائی کے متعلق؟ میں نعیم الدین قریشی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرا اس سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ ویسے تو بہت سارے بلیک میلر کراچی میں گھومتے ہیں، وہی ہوگا بلیک میلر۔ اچھا، آپ کا کوئی واسطہ؟ میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ سے ملاقات کبھی بھی نہیں ہوئی، کوئی لین دین کسی کے معاملے میں؟ میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ اچھا، آپ جانتے ہی نہیں؟ دینیار کپاڈیا صاحب، یہ ہم 14 نمبر بنگلے میں موجود ہیں پارسی کالونی میں،
کیا آپ یہاں رہائش پذیر ہیں؟ میں ابھی میری عمر بھی ہو گئی ہے اور میں نے یہ ابھی اپنی خالہ کے گھر پہ رہتا ہوں اور میں نے یہ میرا بنگلہ جو ہے وہ الحاظ اکیڈمی کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے. اچھا، آپ نے الحاظ اکیڈمی کو دیا ہے رینٹ پہ، جو آپ کو کرایہ دیتے ہیں؟ جی جی. اور آپ خود جو ہے اپنی خالہ کے یہاں رہتے ہیں؟ خالہ کے گھر پہ رہتا ہوں. میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ ان بلیک میلروں کو لگام ڈالیں. تک ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت پارسی کالونی کے بنگلہ نمبر 14 کے باہر ہی کھڑے ہیں. یہ جو آپ کو اسی گلی میں آگے جا کر کے سفید دیواریں بنگلہ نظر آ رہا ہے، یہ دیواریں بھی ابھی جو ہے نا تعمیر ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ہم اگر الٹے ہاتھ کی طرف اگر مڑتے ہیں تو یہ جو سامنے یلو لائٹیں جل رہی ہیں اور یہ جو دیواریں اٹھی ہوئی ہیں، یہ بنگلہ بھی ابھی تعمیر ہوا ہے، اس کی دیواریں بھی ابھی کھڑی ہوئی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جب تمام تعمیراتی کام جاری ہیں جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو بنگلہ نمبر 14 پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ضرور اپنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے پیچھے کون سا ایسا مافیا ہے جو کہ دیگر تعمیراتی کاموں پر کوئی آواز نہیں بلند کرتا، لیکن صرف ایک بنگلے کے پیچھے، جس کا ہم نے آپ کو پارسی دینار کا